ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، سورہ ذاریات کی انہی آیتوں کے بارے میں گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعوں میں عرض کیا گیا تھا. گزشتہ جمعہ یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپ کی زندگی کا وظیفہ اور آپ کی زندگی کا معمول ہے، یہ ترک نہیں کیا جائے گا، اسے جاری رکھیں. اور جن لوگوں کا عناد خود غرضی ظاہر ہو چکی ہے ان کی طرف سے دھیان اور توجہ ہٹا دیں، ان کا خیال چھوڑ دیں. آگے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے. تذکیر کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو دنیا میں پیدا ہی اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے کیا ہے، تو تذکیر کے ختم ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی بندگی کرے. اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں. بھی محاورے میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت و بندگی کریں. جن ایک مخلوق ہے مستقل، جیسے ملائکہ ایک مستقل مخلوق ہے، جیسے انسان
ایک مستقل مخلوق ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض لوگوں نے قرآن کریم میں اس قسم کی غلط تعویلات کی ہیں، اور وہ در حقیقت ان تعویلات کا مقصد ہے ان مخلوقات کا انکار کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ملائکہ اور فرشتے یہ ان نیک اور اچھی قوتوں کا نام ہے جو انسان کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، یا جن اور شیاطین ان بری قوتوں کا نام ہے جو انسان کے اندر موجود ہیں اور وہ ان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ گویا کہ قرآن کریم کی ان آیتوں کا مستقل طور پر انکار کرنا ہے کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ اور مستقل ایک مخلوق قرار دیا ہے۔ ملائکہ یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مادہ ہے نور، اور اس مخلوق کو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں اختیار کر لیتی ہے، اور لطافت کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے پاس سے گزر جائے تو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح پر سمجھیے کہ جیسے نہایت لطیف قسم کی ہوا اگر ہمارے پاس سے گزر جائے، ہمارے جسم کو لگے اور چھوئے تب تو ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے کہ ہوا جا رہی ہے، الا یہ کہ اگر ہوا کے اندر گرد و غبار بھی شامل ہو جائے، اگر ہوا کے ساتھ کاغذ اور تنکے بھی اڑنے لگے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے ہوا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح پر ملائکہ اور فرشتے ایک مستقل مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ اس قدر لطیف ہے کہ یہ عام طور سے آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے، اور مختلف صورتیں اور شکلیں اختیار کرنے کی صلاحیت اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ ملائکہ، ان ملائکہ میں تقسیم یہ ہے کہ کچھ ملائکہ عرش سے متعلق ہیں، کچھ فرش سے متعلق ہیں، کچھ آسمان کے ہیں، کچھ زمین کے ہیں۔ اسی لیے ایک رات ایسی بھی ہوتی ہے کہ زمین اور آسمان دونوں کے فرشتے زمین پر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ تنزل الملائکہ، دن کے فرشتے جو زمین پر، رات کے فرشتے جو زمین پر ہیں وہ تو زمین ہی پر ہیں، آسمان سے بھی ملائکہ اور فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ سب فرشتے زمین اور آسمان کے جمع ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں کے اجتماع کا اثر انسانوں کے قلوب پر پڑتا ہے، انسانوں کے دلوں پر یہ اثر پڑتا ہے کہ ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں، اور رونا آتا ہے،
اور گڑ گڑانے کو جی چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روزانہ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ملتا ہے کہ وہ اجتماع تو نہیں ہوتا لیکن اجتماع کی شکل بن جاتی ہے. آپ کے فرشتے جاتے ہیں، دن کے فرشتے آتے ہیں، بظاہر یہ ایک اجتماع کی شکل ہے. اور یہ وقت کون سا ہے؟ یہ فجر کا وقت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اس وقت کو کہا گیا، فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. مشہود کے معنی ہے حاضری، شہود، ملائکہ کی حاضری کا وقت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لمبی سورتوں کی تلاوت کا حکم دیا ہے، جبکہ مغرب کی نماز میں سب سے چھوٹی چھوٹی صورتیں قرآن کریم کی والعصر ہے، قل هو اللہ ہے، تبت یدا ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے. لیکن فجر کی نماز میں طویل لمبی صورتوں کی تلاوت، سورہ واقعہ ہے، سورہ مزمل ہے، اور اسی طریقے سے سورہ نازعات ہے، سورہ فجر ہے. یہ طوال مفصل کہلاتی ہیں، ان کے پڑھنے کا حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت ہی ایسا ہے کہ ملائکہ گویا کہ صورتاً اس طریقے پہ جمع ہو رہے ہیں کہ رات کے فرشتے جا رہے ہیں اور دن کے فرشتے آ رہے ہیں، اور بظاہر یہ ایک اجتماع کی شکل ہے. یہی وجہ ہے کہ فجر کے وقت میں اللہ کی عبادت کے لیے قدرتی طور پر انسان کا دل چاہتا ہے، اور تلاوت کا جو لطف اس وقت آتا ہے آپ محسوس کیجئے کہ دوسرے وقت میں وہ لطف نہیں آتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا. وہ رات سال بھر میں ایک دفعہ آتی ہے. فرشتوں کا جم گھٹا ہے، زمین کے بھی جمع ہے، اوپر کے بھی آ گئے ہیں، نیچے وہ بھی جمع ہے. علماء نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ اس پر سوچیں اور غور کریں کہ ملائکہ اور فرشتے آج کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ جیسے کوئی بڑا عظیم الشان اجتماع ہے، کوئی میلہ ٹھیلا ہے، کوئی جشن ہے. کیا وجہ ہے؟ اتنا عظیم اجتماع ملائکۃ اللہ کا ہے، آخر تمام ملائے اعلیٰ کے اوپر کے تمام فرشتے آج اتر کے آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور ملائکہ کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اعتراض کس نے کیا؟ ملائکہ نے اور فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اور اعتراض بھی یہ کیا تھا کہ یہ نہایت نافرمان ہوگا، یہ مخلوق بڑی نافرمان ہوگی، یہ خوریزی کرے گی، فساد پھیلائے گی، گناہ اس کی فطرت میں ہوگا. فرمایا کہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ہم تو ہم وقت تیری اطاعت و بندگی ہی میں لگے رہتے ہیں،
لیکن اگر آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے، گناہ سے دنیا کو تنگ کر دے، فساد سے دنیا کو تنگ کر دے، تو بے شک آپ پیدا کریں۔ ملائکہ نے اعتراض کیا۔ آج رمضان کی لیلۃ القدر میں جو لوگ جمع ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر جمع ہیں، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ کوئی نفلیں پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے۔ آرام کا اور سونے کا وقت ہے، اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھروں میں یا اپنی کسی اور جگہ پر وہ بہرحال خدا کی طرف متوجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو دکھانا چاہتے ہیں، یہی وہ مخلوق ہے جس کی پیدائش پر آپ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، چل کے دیکھیں ذرا۔ آپ نے تو ان کی پیدائش پر اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ تو نہایت مفسد، نہایت نافرمان اور باغی ہوگی، یہی تو کہا تھا۔ آئیے ذرا ہم آپ کو چل کے دکھائیں کہ ان لوگوں نے اپنے اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، نیندوں کو قربان کیا ہے، اور کس طریقے سے خدا کی طرف متوجہ ہے اور کس طرح تلاوت کر رہے ہیں۔ ملائکہ آئیں گے، دیکھیں گے، اور دیکھ کر یہ کہیں گے واقعہ یہ ہے کہ یہ مخلوق تو انتہائی نافرمان اور باغی تھی، انتہائی مفسد تھی، لیکن یہ معجزہ ہے اللہ کی اس کتاب قرآن کریم کا کہ جس نے ایسے باغیوں کو فرشتہ بنا دیا۔ آج وہ دیکھیں گے اور دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ جو بدلا ہوا رنگ نظر آ رہا ہے یہ اس کتاب کا معجزہ ہے، اس کتاب کی تاثیر ہے، اس کتاب نے ان کو سنوار دیا ہے۔ ملائکہ اور فرشتے شہادت دیں گے اس بات کی۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ملائکہ بھی ایک مخلوق ہے، اور ملائکہ عرش کے بھی ہیں، فرش کے بھی ہیں۔ ان ملائکہ میں 4 فرشتے جو ہیں وہ ملائکہ کے سردار ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے بڑے کا نام ہے جبریل، جبریل امین، اور میکائیل، عزرائیل، اسرافیل۔ یہ ملائکہ 4 فرشتے جو ہیں یہ سب سے زیادہ سردار قسم کے فرشتے ہیں، اور ان کے بھی امام جبریل امین ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جبریل امین کی حیثیت ایسی ہے جیسے کسی ہفت اقلیم کے بادشاہ کے پیشکار کی حیثیت ہوتی ہے، یعنی سلطانی احکام کو رعایا تک پہنچانا، رعایا کی عرضیوں کو بادشاہ تک پہنچانا۔ یہ اللہ کے پیشکار ہیں، یہ اللہ کے احکام خلق خدا تک پہنچاتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں تاکہ یہ خلق خدا میں پھیل جائے، اور یہ عام عرضیوں کو اور درخواستوں کو بھی بارگاہ خدا بندی تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی عرضی پیش کرتا ہے اور جبریل امین کے ذریعے سے وہ عرضی بارگاہ خدا بندی میں پیش کی جاتی ہے۔ عرضی پیش کرنے والا اس لیے کہ اس کی عرضی کو قبول کر لیا جائے گڑ گڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے،
اللہ کی طرف متوجہ ہے تو اللہ کو یہ کیفیت کتنی پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عرضی کو قبول فرمایا اور جبریل امین سے کہا کہ عرضی اس کی قبول ہو گئی، خبر دینے میں ذرا دیر کرنا، کیونکہ جس کیفیت میں وہ مبتلا ہے وہ کیفیت مجھے بہت پسند ہے. جس کیفیت میں یہ بندہ اس وقت ہے، یہ کیفیت مجھے اتنی پسند ہے کہ اس کو خبر دینے میں تھوڑی دیر کرنا تاکہ یہ کیفیت اور لمبی ہو جائے گی. جس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی دعا قبول ہونے میں دیر ہونے میں بھی حکمت ہوتی ہے. دعا قبول ہو گئی، اس دعا کے جاری ہونے کے اندر جو تاخیر ہوئی ہے اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں. ہم اور آپ کو اس حکمت سے واقف نہیں، لیکن اللہ اس حکمت کو اچھے طریقے سے جانتا ہے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ تھا، جبریل امین کا مقام وہ ہے. ملائکۃ اللہ ایک مستقل مخلوق ہے، یہ نوری مخلوق ہے جو مختلف اشکال اور مختلف صورتیں اختیار کر لیتی ہے. اسی طرح پر ایک دوسری مخلوق وہ بھی ایک مستقل مخلوق ہے، وہ ہے جن، جو جنات. یہ شعلہ جوالا سے پیدا کی گئی، آگ کے شعلے سے یا آگ سے اٹھنے والی تپتی ہوئی ہوا سے پیدا کی گئی. من نار السموم یا من مارج من نار، یہ ناری مخلوق ہے. آگ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور یہ مخلوق ایک مستقل مخلوق ہے. لیکن ملائکہ اور فرشتوں کی طرح یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے کہ یہ بھی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں اختیار کر لیتے ہیں اور مختلف اشکال اور صورتوں کے اندر یہ ظاہر نمایاں ہوتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ملائکہ میں معصیت اور گناہ کی صلاحیت نہیں، فرشتوں کے اندر معصیت اور گناہ کی، نافرمانی کی صلاحیت نہیں ہے. جیسے معصوم بچہ بعض گناہوں پر بالکل قادر نہیں، تو اگر ایک معصوم 5 سال کا بچہ ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ اس بچے نے کبھی بدکاری نہیں کی، لیکن بدکاری کا سوال تو جب پیدا ہوتا جب یہ کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا. ملائکہ اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی قدرت نہیں رکھتے ہیں. ہاں جنات ان میں دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، اللہ کی اطاعت بھی اور اللہ کی نافرمانی. اور آپ کو آگے چل کے معلوم ہوگا کہ دراصل عبادت جس کا نام ہے، عبادت کہتے ہی اس کو ہیں کہ اطاعت ہو ایسے آدمی کی، ایسے چیز کی طرف سے اطاعت ہو کہ جس کو دونوں قسم کے اختیارات ہوں، چاہے تو مخالفت کرے چاہے موافقت کرے. یہ دیوار ہے، یہ درخت ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اس درخت نے کبھی غیبت نہیں کی، اس درخت نے کبھی گالی نہیں دی، یہ درخت کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس درخت نے کبھی رشوت نہیں لی. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ درخت ہم سے بہتر ہے؟
کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہم مخلوق انسانی ہیں تو یہ نباتاتی مخلوق جو ہے یہ انسانی مخلوق سے بہتر ہے؟ نہیں۔ باوجود اس کے کہ اس درخت نے تمام عمر نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی غیبت کی، نہ کبھی رشوت لی، نہ کبھی اور کوئی گناہ کیا، لیکن نباتی مخلوق جو ہے انسانی مخلوق سے بہتر نہیں ہے، اور یہ درخت بھی انسانوں سے بہتر اور اشرف نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ درخت جھوٹ بولنا چاہتا تو بول سکتا تھا؟ نہیں۔ غیبت کرنا چاہتا تو کیا غیبت کر سکتا تھا؟ نہیں۔ رشوت لینا چاہتا تو کیا رشوت لے سکتا تھا؟ نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کسی گناہ پر یا جو مخلوق کسی معصیت یا کسی گناہ پر قادر ہی نہیں ہے، اگر وہ اس گناہ کو نہیں کر رہی ہے تو یہ اس کے کمالات میں شمار ہی نہیں۔ انسانوں میں سے کوئی مادرزاد نابینا، مادرزاد نابینا ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا ہے، بینائی نہیں۔ اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ میں بڑا ہی متقی پرہیزگار ہوں کیونکہ میں نے کبھی کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھا، آپ فوراً یہ جواب دیں گے کہ صاحب اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یہ آپ کا کیا کمال ہے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے بھی تو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ بینائی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس سر سے بینائی موجود نہیں ہے تو کسی نامحرم کو نہ دیکھنا آپ کا کمال نہیں ہے۔ ہاں، کمال ان لوگوں کا ہے جن کی آنکھوں میں بینائی بھی ہے، جن کی آنکھوں میں بینائی بھی ہے، جو صاحب ذوق بھی ہیں، جو حسن کو حسن جانتے ہیں، اچھے برے کی تمیز بھی رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر حسن یوسف بھی ان کے سامنے آ جائے تو وہ یہ کہہ کے نظریں ہٹا لیتے ہیں کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ یہ کمال ہے۔ تو جو آدمی وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا، کسی شاعر کا ایک شعر مجھے یاد آیا، وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے حسینوں سے گریز اختیار کرتا ہوں، اس لیے حسینوں سے بچتا ہوں کہ مجھے اپنی حقیقت معلوم ہے کہ میں اپنے کو امتحان میں نہیں ڈالتا، کیونکہ اگر میں کہیں حسینوں کے چرمٹ میں پھنس گیا تو شاید کہیں امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں، تو میں خود ہی اس غول بیابانی سے ڈرتا ہوں اور میں کونے میں بیٹھ گیا ہوں۔ میں نے اس کا نام پرہیزگاری رکھا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی صاحب نظر ہے اور پھر وہ اپنی نظر کو استعمال نہیں کرتا ہے، یہ اطاعت اور عبادت میں داخل ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ ہم نے اپنے اکابر سے اور بزرگوں سے سنا ہے۔ وہ نوجوانوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تم نے جو اپنے یہ کلے صاف کر رکھے ہیں کلین شیو ہو۔ فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم بے حس ہیں، نہیں، یہ چکنے چکنے کلے ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں۔ کبھی آپ یہ سمجھیں کہ ہم تو بے حس قسم کے لوگ ہیں، جھڑوس سی شکل بنا لی ہے، لمبے لمبے سے بال لٹکا لیے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو چکنے چکنے کلے تم نے بنا رکھے ہیں یہ پسند ہمیں بھی ہیں،
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی وجہ سے ہم نے یہ شکل اپنی جھڑوس سی بنا رکھی ہے۔ بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب داڑھی کے مسئلے پر بھی آپ تقریر کریں، اور میں کہتا ہوں کہ داڑھی کا مسئلہ تقریر سے آتا نہیں ہے۔ اگر میں یہ بیان کروں کہ بھئی فقہ کی کتاب لانا یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا نہیں ہے، تو اس زمانے میں ماشاءاللہ خوب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، فرض کسے کہتے ہیں، جانتے سب کچھ ہیں، لیکن جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جانتے ہیں یہ وعظوں سے اور تقریروں سے داڑھی کا مسئلہ آتا نہیں انسان کے عمل اور زندگی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ علمی مسئلہ نہیں ہے، قانونی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ خالصتاً محبت رسول کا مسئلہ ہے، خالصتاً محبت رسول کا مسئلہ ہے۔ محبت جب پیدا ہوتی ہے، ایک صحابی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے دیکھا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، پیالے کے اندر سالن میں انگلی چلا رہے ہیں، میزبان نے کہا کہ اس میں نہ کوئی بوٹی ہے، اس میں نہ کوئی پیالے کے اندر سالن میں انگلی چلا رہے ہیں، میزبان نے کہا کہ اس میں نہ کوئی بوٹی ہے، اس میں نہ کوئی قتلہ ہے، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے معلوم ہے کہ نہ اس میں بوٹی ہے نہ قتلہ ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کی نقل اتار رہا ہوں کہ جب آپ اس طرح قتلے کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ سوائے محبت کے اور کیا ہے؟ خالصتاً محبت کا مسئلہ ہے۔ دہلی میں ایک صاحب درد میں نے اس لیے کہا کہ جس طرح پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کسی کی آواز میں درد دے دیتے ہیں، لیکن آواز کا درد اور ہے، دل کا درد اور ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آواز میں درد ہے تو دل میں بھی درد ہو، اور جب تک دل میں درد نہیں ہے تو آواز کا درد مفید نہیں۔ ایک صاحب درد تھے، صاحب درد سے مراد یہ ہے کہ ان کے کلام کے اندر بڑی تاثیر تھی، جو پڑھتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو صفت عطا فرمائی تھی، خالی نہیں تھے، بڑے صاحب جذب تھے، لیکن زندگی تھی آزادانہ، یعنی داڑھی اور مونچھ کا صفایا ہے۔ اکبر کا شعر ہے، داڑھی اور مونچھ کا صفایا ہے، فارغ البال اس کو کہتے ہیں۔
وہ کہتے تھے کہ فارغ البال وہ بنتا ہے کہ داڑھی مونچھ دونوں صاف کر لی، بال سے فارغ ہو گیا۔ وہ بھی باوجود اس کے کہ اللہ والے تھے مگر فارغ البال تھے۔ ان کے کلام کا کوئی شعر ایران میں پہنچا، کسی بیچارے غمزدہ آدمی نے پڑھا، اس کا دل لوٹ گیا اور فوراً اس نے یہ پوچھا کہ یہ کس کا شعر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دہلی میں ایک بڑے صاحب درویش ہے ان کا ہے۔ بس اس نے اپنا بستر لپیٹا اور کہا کہ میں تو اس درویش کے پاس جا کر اپنی زندگی گزاروں گا۔ دلی آ گئے، دلی پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا اور پوچھا کہ بھئی اس نام کے کوئی اللہ والے، کوئی درویش، کوئی خانقاہ ہے کوئی؟ لوگوں نے کہا کہ بھئی اس نام کے شاعر تو ہیں لیکن نہ کوئی خانقاہ ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی درویشی وغیرہ ہے، لیکن ہاں ایک شاعر ہے۔ میں نے کہا اچھا ہے، یہی صحیح، آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیا۔ ان کا پتہ بتا دیا لوگوں نے۔ جب وہاں پر یہ پہنچے تو گلی میں پہنچ کے انہوں نے یہ دریافت کیا اور پوچھا کہ بھئی اس نام کے کوئی بزرگ ہیں، ان سے میں ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ سامنے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے وہ حجام ان کی حجامت بنا رہا ہے، وہ داڑھی منڈوا رہے تھے، وہ یہی ہے۔ اب یہ آدمی تو بیچارہ امیدیں باندھ کر آیا ہے ایران سے اور یہ سمجھ کر آیا ہے کہ میں کسی درویش کے پاس جا رہا ہوں، اور آ کے دیکھتا ہے کہ یہ تو داڑھی صاف کرا رہا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ ایک دم جھجک کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آغا ریشمی تراشی، آغا ریشمی تراشی۔ تو جیسے اس زمانے کے نوجوان بے فکری کا جواب دے دیتے ہیں، انہوں نے بھی جواب دے دیا بلے ریشمی تراشم ولے درون کس نمی خراشم۔ جی ہاں صاحبزادے، میں اپنی داڑھی چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا ہوں۔ بلے ریشمی تراشم ولے درون کس نمی خراشم۔ اس مسافر نے کہا کہ یہ تو نے کیا کہا کہ کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہے؟ اس نے کہا بلے دل رسول اللہ می خراشی۔ ارے ظالم، جس وقت یہ اس طرح تیرے چہرے پہ چل رہا ہے تو یہ رسول اللہ کا دل چھیل رہا ہے۔ یہ تو نے کیا کہا کہ کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہے؟ بس وہ صاحب درد تو تھا ہی، فوراً حجام کا ہاتھ پکڑ لیا بس اور کھڑے ہو گئے، وش طاری ہو گیا اور کہنے لگے کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جہاں ہم راز کر دی۔ خدا تیرا بھلا کرے، آج تک میں رسول اللہ کا دل دکھا رہا تھا، کسی نے مجھے بتایا نہیں، لیکن آج تو نے مجھے یہ بتا دیا، آج تو نے مجھے رسول اللہ سے ملوا دیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ قانون کا مسئلہ نہیں، تقریروں کا مسئلہ نہیں، محبت رسول کا مسئلہ ہے۔ قدرتی بات ہے، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، اور غلامان غلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس عالم سے محبت ہو جاتی ہے انہی کی طرح کا چوغا، انہی کی طرح کی بنڈی، انہی کی طرح کی ٹوپی، انہی کی طرح کا جوتا، انہی کی طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کسی نے کہا ہے آپ سے؟ نہیں، محبت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ محبت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ محبوب کے حلیے کی نقل اتارنا، محبوب کے حلیے کی نقل اتارنا محبت میں داخل ہے۔
رسول اللہ چلتے کس طرح تھے، رسول اللہ بیٹھتے کس طرح تھے، رسول اللہ لباس کس طرح پہنتے تھے، رسول اللہ کا چہرہ مبارک کیسا تھا اور رسول اللہ کا طریقہ گفتار کیسا تھا. تو یہ نقل اتارنا جو ہے یہ محبت کی نشانی ہے، یہ کسی سے کہنے کی بات نہیں ہے. جب ہمارے اور آپ کے دل میں حضور کی محبت ہو جائے تو پھر آپ پوچھ پوچھ کے عمل کریں گے کہ رسول اللہ میں کس طریقے کی کیا کیا باتیں تھیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ملائکہ میں تو معصیت اور گناہ کی گنجائش نہیں، اور جن میں معصیت کی قوت ہی موجود نہ ہو ان کی اطاعت نہیں. یہی وجہ ہے درخت عبادت نہیں کرتے، سورج عبادت نہیں کرتے، چاند عبادت نہیں کرتے، ستارے عبادت نہیں کرتے. ذرہ ذرہ یوں تو عبادت میں ہے، لیکن عبادتیں دو قسم کی ہیں. ایک عبادت ہے تعمیل حکم، تعمیل حکم یہ بھی عبادت ہے، اور تعمیل حکم جبری طور پر اللہ تعالیٰ جو سورج کو حکم دیتا ہے سورج اس کی اطاعت پر مجبور ہے. چاند کو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے چاند اس کی اطاعت پر مجبور ہے. ستاروں کو جو حکم دیتا ہے اس کی اطاعت پر مجبور ہے. درختوں کو اللہ تعالیٰ نے حالت قیام میں کھڑا کر دیا ہے، نہ حالت رکوع میں جا سکتے ہیں نہ حالت سجدے میں جا سکتے ہیں. دریا کو اگر اللہ تعالیٰ نے بہنے پہ لگا دیا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر نہیں سکتے. اگر جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی عبادت میں لگا دیا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الگ الگ عبادتوں کے ٹکڑے کر کے اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو دیے. درختوں کو قیام کی عبادت دی، قیام آپ کے نماز میں ہے. چوپاؤں کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کی عبادت دی، ہر وقت رکوع میں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ سجدے میں جا سکتے ہیں. اور بازوں کو سجدے کی عبادت دی، وہ مخلوق ہے جو زمین کے اوپر رینگ کی چلتی ہے، ہر وقت زمین کے اندر ہے. جیسے کہ آپ سجدہ کریں سر آپ کا زمین میں ہے. تو فرمایا کسی کو قیام کی دی اس کو رکوع کی نہیں دی، کسی کو رکوع کی دی قیام کی نہیں دی، کسی کو سجدے کی دی رکوع کی نہیں دی. لیکن ایک مخلوق اللہ کی نظر میں سب سے کامل درجے کی مخلوق تھی، مخلوق انسانی. جب اس کو اللہ نے عبادت کا طریقہ بتایا تو جتنی عبادتیں ہم نے دوسری مخلوقات کو دے رکھی تھی ہم نے اس کی عبادت میں ان سب کو جمع کر دیا ہے. آپ کی عبادت میں قیام بھی، آپ کی عبادت میں رکوع بھی، آپ کی عبادت میں سجدہ بھی، سب اجزاء جو تھے عبادت کے جمع کر دیے اللہ تعالیٰ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ساری مخلوقات انسان کے سوا ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، مگر جبری عبادت ہے، اختیاری نہیں ہے. سورج جبری، چاند جبری اطاعت میں ہے، درخت جبری اطاعت میں ہے. اور میں نے عرض کیا کہ وہ اطاعت دوسری قسم کی اطاعت ہے. وہ اطاعت وہ نہیں ہے جس میں امتحان ہوتا ہے. کیا امتحان ہے؟ امتحان تو جب ہوتا ہے کہ جب یہ بھی اختیار ہو کہ چاہے اطاعت کرے چاہے نافرمانی کرے، اختیارات دونوں دے دیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس اختیار کو کام میں لاتا ہے. فرمایا کہ
ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارن، ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارن، تاتو نانے بکفاری و بغفلت نخوری، ہم از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ سب اللہ کی اطاعت میں لگے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی پاکی نہ بیان کرتا ہو۔ آپ اس کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن وہ عبادت نہیں ہے جو عبادت اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ عبادت نہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، جنات کے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، جیسے کہ انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا، نماز پڑھو۔ آپ ہمت کر کے سب چیزوں کو چھوڑتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ ہمت کر کے نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، سب اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، اطاعت کی بھی اور عدول حکمی کی بھی۔ اب اطاعت پر آپ کو انعام ملے گا، نافرمانی پر سزا ملے گی۔ لیکن اگر آپ کے اندر نافرمانی کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے تو اطاعت پر انعام کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ آپ کی اطاعت تو مجبوری کی اطاعت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یوں تو کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، وہ اطاعت جبری عبادت ہے۔ جبری عبادت کا نام عبادت نہیں ہے، اختیاری عبادت کا نام عبادت ہے، اور اختیاری عبادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے۔ اب رہی یہ بات عبادت کیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا بہت سے لوگوں کو یہ کہتے میرے ان کانوں نے سنا ہے، صاحب اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اور کیا کرتے ہیں؟ دھوپ نکلتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ میاں سے سر آنکھوں پر، اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، ہم کوئی اللہ میاں کی بارش کو واپس تھوڑی کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پر، بہت اچھا حضور۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی بہت اچھا سر آنکھوں پر حضور۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی حضور بہت اچھا سر آنکھوں پر۔ تو یہ اطاعت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا نام نہیں ہے، کیونکہ یہ اطاعت مجبوری کی عبادت ہے، اور یہ عبادت دیوار بھی کرتی ہے، درخت بھی کرتے ہیں، چاند بھی کرتے ہیں، سورج بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اس کے لیے نبی نہیں آتے، اس کے لیے شریعت نہیں آتی۔ عبادت وہ ہے جس میں انسان کے اختیار کو دخل ہے۔ اس لیے عبادت کے معنی تھوڑے سے بتانے کی ضرورت ہے۔